بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ایک جو بڑے اہم مسئلے پہ جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے دورے۔ بہت سارے بچے بڑے ان میں دماغی یا دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں جی ان کو دورے پڑتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں والے۔ ان دوروں کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ کس قسم کے دورے ہوتے ہیں۔ ویسے تو کئی قسم کے دورے ہوتے ہیں لیکن مین دو کیٹیگری میں ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں نیوروٹک، یعنی ذہنی تناؤ کے دورے، مطلب کہ اعصابی دورے کہہ لیں کہ ذہنی ٹینشنیں پریشانیوں کی وجہ سے دورے ہوتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں دماغی دورے جن کو سیزرز کہتے ہیں، جو ایپیلیپسی کہا جاتا تھا پہلے، مرگی کے دورے، اب ان کو کہتے ہیں سیزرز دورے، دماغی دورے۔ تو یہ دماغی دورے اور اعصابی دورے سمجھ لیں۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ اب جو مریض تو کہتے ہیں میرے دورے پڑ گئے، تو میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں جن کو بہت سے جو ہمارے پروفیشنلز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ سمجھنے، کیونکہ وہ تو ان میں سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ دورے ایک جو نیوروٹک یا جن کو اعصابی دورے کہتے ہیں، اس میں مریض جو ہے اس کے اندر جو دورہ ہوگا وہ لمبا ہوگا، کافی دیر تک جو نا ہوگا، اس میں اس کے جسم ایسے کر کے جو بھی کرے گا آنکھیں بند ہو کے ایسے وہ لیٹ جائے گا، جیسے غشی کا دورہ پڑ گیا، غشی ہو گئی ہے۔ اس میں جو سیزرس ہیں یا ایپیلیپسی کے یا دماغی دورے ہیں، اس میں جو پہلے زیادہ تر ایسے تناؤ میں ہوگا، آنکھیں ایسے تاڑے لگ جائیں گی اور اس کو ایسے 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 جھٹکے کھائے گا سارا جسم، ٹانگیں ایسے جیسے مرغی ذبح کی جاتی ہے، زیادہ تر جو اس کو کہتے ہیں ٹونک لونک، مطلب بڑے دورے، مطلب جیسے مرغی ذبح کی جاتی ہے اور اس کو ایسے 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 کر کے سارا جسم پھٹکتا ہے، اور جو 2-4 منٹ کے بعد منہ سے اس وقت سے منہ سے جھاگ جائے گی، زبان بھی کٹ سکتی ہے، آنکھیں ایک طرف تاڑے کو لگی ہوگی، سارا جسم ایسے اکڑا ہوا ہوگا، پیشاب نکل سکتا ہے، پخانہ قطع ہو سکتا ہے، اور مجھے گر کے چوٹ لگ جاتی ہے اکثر ان کو، خون یہ وہ، اور اس میں کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے، اور دورہ 2-4 منٹ رہے گا، اس کے بعد جو نا وہ مریض یا تو سو جائے گا یا اس میں کنفیوژن اسٹیٹ ہوگی، ادھر ادھر ایسے 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 کرے گا، جس کو پتہ نہیں چلے گا، یا پھر اس کے بعد وہ سو جائے گا، جب سو کے اٹھے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ یہ اس کو کہتے ہیں سیزر یا دماغی دورے۔ یہ ذرا مطلب کہ کافی خطرناک مسئلہ ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں جو اعصابی دور میں، اس میں کچھ زیادہ وہ جھٹکے نہیں لگے گا، ایسے کچھ تھوڑا بہت کرے گا، منہ سے یعنی تھوک نکلے گا نہیں مریض، لیکن یہ لاشعوری ہوتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، یہ بڑا ضروری کی بات ہے۔ وہ اتنا ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے مریض کہ اس کو ایسے بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس میں جھٹکے نہیں لگتے، اس میں پیشاب یا پخانہ خطا نہیں ہوتا، منہ سے جھاگ نہیں نکلتی، اگر نکلے بھی تو تھوک وہ شاید خود ہی ایسے تھوڑا بہت نکلے، اور زبان نہیں کٹتی، اور گرتا نہیں ہے، وہ لیٹ جائے گا کہیں، اور یہ لمبا ہوتا ہے، مطلب آدھا آدھا پونا پونا 1-1 گھنٹے تک بے ہوش رہتا ہے جی، جس کو ہوش ہی نہیں آتی، اور جب اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے۔ اس میں دماغی دورے میں جب دورے کے بعد کنفیوز ہوگا اور سو جائے گا، اور اٹھ کے پھر بھی تھوڑی سی کنفیوژن جو رہے گا، اور پھر اس کو سر درد ہوگا، اور وہ محسوس کرے گا کہ اس کے ساتھ جسم میں سارے میں درد ہیں، کیا ہوا یہ وہ۔ اس اعصابی دورے میں فریش ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں کھیل یہ وہ فلاں سارا۔ دوسرا کوئی جو اعصابی دورے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی اس کا گین ہوتا ہے، یعنی اس کے لاشعور میں کوئی ایسی خواہش یا اس کی کوئی سوچ یا اس کو ٹینشن پریشانی یا اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے لاشعوری طور پہ، ممکن ہے شعوری طور پہ نہ ہو، تو جیسے ہے ایگزام کی ٹینشن ہے، یا بچے نے کوئی کھلونے لینے ہیں، یا وہ ماں باپ اس کو جھاڑ جھپٹ زیادہ کرتے ہیں، یا دوسرے بہن بھائی، یا کوئی اور اس کو ٹینشن، تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اور یہ جو سیزرز ہیں دماغی دورے میں، اس میں کوئی وجہ نہیں ہوگی، اس میں کوئی ایسا اچانک ہی ایسے ہو جائے، اور اس کی ہسٹری ہوگی کہ جی یہ شاید بچپن سے ہی ہو رہے ہیں، کئی دفعہ کچھ لوگوں میں بعد میں بھی شروع ہو جاتے ہیں، یا جی رات کو سوتے ہوئے ہوتے ہیں، یا آدھی رات کو ہوتے ہیں سوئے ہوئے، یا جی صبح جب اٹھتا ہے اس وقت ہو جاتے ہیں، جب جی زیادہ سے زیادہ فلیش لائٹ جب پڑتی ہیں پھر ہو جاتے ہیں، یا جی جب بھوکا ہوتا ہے تو پھر ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ پہلے تو سال میں ایک دفعہ، پھر 6-6 مہینے، سال میں کئی کئی دفعہ ہونے لگتے ہیں، پھر ہر مہینے میں 2-3 ایسے،
اس کا وقفہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے۔ یہ جو دماغی دورے ہیں، جو اعصابی دورے ہیں، یہ ہوتا ہے جب اس کو اسٹریس اور ٹینشن ہوگی، جب کچھ اور لوگوں کے سامنے پڑیں گے، جب کوئی ہوگا نا تو پھر غیر موجودگی میں نہیں۔ جو دماغی دورے ہیں وہ ممکن ہے واش روم میں گیا تو وہیں پڑ جائے، کچن میں گیا تو وہیں پڑ جائے، کہیں بھی اکیلا ہے تو وہیں، یہ لوگوں کے سامنے پڑیں گے جہاں کوئی اس کو سنبھالنے والا ہوگا۔ تو یہ دونوں میں فرق بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس میں پھر ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ٹیسٹ کروانے چاہیے، کیونکہ جو دماغی دورے ہیں وہ ایک سیریس مسئلہ ہے۔ اس میں پھر اس کا علاج باقاعدہ ہونا چاہیے، اور اس کی دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہو رہے ہیں، کیلشیم کی کمی ہے، الیکٹرولائٹ کی کمی ہے، شوگر کی کمی ہے، یا کوئی اس میں دماغ میں کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں جس وجہ سے دورے ہو رہے ہیں، یا کوئی چوٹ تو نہیں لگی ہوئی اس کو جس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یا اس کو کوئی کئی دفعہ جو موروثی بیماریاں ہوتی ہیں، جینیٹیکلی پری ڈسپوز جو پرابلم ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہے۔ اور جو اعصابی ہیں ان میں دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیا ٹینشن، کیا پریشانی، کیا سوچ ہے، کیا ہے، تو ان کا علاج کیونکہ مختلف ہیں، تو ان کی پہچان اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، ان کو وہ جو سیزرز ہوتے ہیں، دماغی دورے ہوتے ہیں، وہ بیچارے دم درود یہ وہ ادھر ادھر کے لوگوں کے پڑے رہتے ہیں، اور کئی کئی سال بعد جب ہوتا ہے تو جب زیادہ ہونے لگتے ہیں کنٹرول ہی نہیں ہوتے، کیونکہ دورہ ایک دو پڑا وہ کئی دفعہ سال میں ایک پڑے، شاید 6 مہینے بعد ایک ہو۔ اب وہ دم درود یہ وہ جو جعلی قسم کے لوگ ہیں، کچھ تو اچھے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، پیر ہیں، بڑے مطلب کہ سمجھدار، بلکہ اہل علم اور اہل دانش ہیں، وہ تو فوراً دیکھتے نہیں بھائی یہ کرو، ایسے کر لو یہ، لیکن کئی لوگ ان کو چکر میں اور دم درود جادو یہ وہ سایہ کے چکر میں جو نا لگائے رکھتے ہیں، وہ بیچارے کا مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ دوائی لے رہے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں چھوڑ دو کچھ نہیں ہوگا، میرے پاس پچھلے دنوں ایک ہے چھوڑ دو، بیچارے کے جو چوٹ لگ گئی، مسئلہ ہو گیا، پھر گھر والے آئے، میں نے کہا چلو مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ دیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر بھی کئی دفعہ غلطی کر سکتا ہے، کوئی ایسی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اور اس کو صحیح طریقے سے ہے کہ جو ان کی دوائیاں ہیں باقاعدہ ہونا چاہیے۔ جو اعصابی دورے ہیں ان کا یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا مسائل ہیں۔ کئی دفعہ بچے اپنے ماں باپ یہ وہ بتاتے نہیں ہیں، جب ماں باپ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے ایسے مسائل ہوتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں نا، ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ماں باپ ان کی توجہ نہیں دے رہے ہوتے، جب وہ بچے ماں باپ کو بتا نہیں سکتے، ایسے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو یہ بچوں کی آج کل میں کہتا ہوں کہ بہت ہمارے جو بہت سارے میں نے اور ویلاگ کیے ہوئے ہیں جس میں سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ آف چلڈرن، جہاں بچوں کی نشو و نما کیسے کرنی ہے، مدرنگ، پیرنٹیج، اسکولنگ، یہ ساری چیزوں پہ جو ہے نا وہ غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، تاکہ اعصابی دوروں کو بھی کنٹرول ہوتے ہیں، اور جو ذہنی دماغی دورے ہیں ان کا بھی سارا وہ مناسب طریقے سے علاج ہونا چاہیے۔